أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. سو جب تو پڑھنے لگے قرآن تو پناہ لے اللہ کی شیطان مردود سے. اس کا زور نہیں چلتا ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی پر ہے جو اس کو رفیق سمجھتے ہیں اور جو اس کو شریک مانتے ہیں. محترم بزرگوں دوستو، جب انسان قرآن پاک کی تلاوت شروع کرے سب سے پہلے تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پڑھنے سے شیطان مردود آپ سے دور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے. کبھی نیک اعمال جب انسان کرتا ہے نا تو شیطان اس میں بہت خلل ڈالتا ہے نیک اعمال کے اندر. تو کبھی کبھی شیطان جو ہے بہت زیادہ خلل ڈالتا ہے، کبھی وفائے عہد میں بھی خلل ڈالتا ہے، کبھی دوسرے عمل مثلا قراءت قرآن کے اندر. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت سن لے، جب شیطان ایسا نیک کام میں خلل ڈالنا چاہے تو تم قرآن پاک پڑھو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. دیکھو شیطان ہر بندے کے دل میں کیا ڈالتا ہے؟ بولو، وسوسے ڈالتا ہے، نماز کی حالت میں بھی ڈالتا ہے، تلاوت قرآن کے اندر بھی ڈالتا ہے. جب بھی تم کو ایسا لگے کہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. جتنا تم تعوذ پڑھو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ میں رہیں گی، کیونکہ تعوذ میں شیطان کے شر سے پناہ مانگنا ہے اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے اللہ کی مدد چاہنا ہے. ابن کثیر نے مقدمہ تفسیر میں فرمایا انسان کے دشمن دو قسم کے ہیں. ایک خود نوعی انسانی میں سے جیسے عام کفار، اور دوسرے جنات میں سے جو شیطان نافرمان ہیں. پہلے قسم کے جو دشمن ہیں، انسان جو ہے اگر وہ دشمنی کرے تو جنگ کے ذریعے ان سے مدافعت کر سکتا ہے، مگر دوسری قسم کا دشمن شیطان ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ صرف اللہ سے پناہ مانگنے کا حکم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی قسم کا دشمن اپنے جیسا ہے، انسان ٹو انسان، بات سمجھ گئے. اب دوسرے قسم کا دشمن شیطان ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بولو نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ ہم کو دیکھتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے. پہلی قسم کا دشمن جو ہم جیسا ہی انسان ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن دوسری قسم کا دشمن شیطان، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اس کا حملہ بھی انسان پر آمنے سامنے نہیں ہوتا، اس لیے اس کی مدافعت کے لیے ایک ایسی ذات کی پناہ لینا واجب کیا گیا جو نہ انسان کو نظر آتی ہے نہ شیطان کو. دیکھو انسان کو شیطان نظر نہیں آتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کی پناہ لیتا ہے، اللہ کی مدد شیطان کے شر سے مانگتا ہے، تو انسان کو بھی شیطان کو بھی خدا نظر بولو نا
نہیں آتا۔ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ یہ بولتے کہ ٹھیک ہے شیطان تم کو دکھیں گا، اب تم اور شیطان، تو ہو سکتا تھا کبھی انسان اس پر بازی مارے، کبھی وہ بازی مارے، لیکن یہاں پر اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ڈائریکٹ پناہ مجھ سے مانگو، میں خود شیطان کو دیکھ لوں گا۔ میرے بات سمجھ رہے ہو؟ دیکھو اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک صفت رکھی ہے، وہ شکل بدل سکتا ہے، لیکن اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو، شکل بدلنے کے اندر بھی اس کو اختیار نہیں ہے۔ تاریخ جنات و شیاطین میں لکھا ہے کہ اس کو کچھ اللہ کے مخصوص نام یاد ہے، اس مخصوص نام کے ذریعے ہی وہ شکل بدل سکتا ہے، خود سے بدلنے کا اختیار اس کو نہیں ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لو، میں نے اس کی بہت گہرائی سے مطالعہ کیا ہے اور میرا بہت زیادہ مزاج ہے کتابیں پڑھنے کا، نئی نئی باتیں معلوم کرنے کا، نئی نئی کھوج، کس طریقے سے ہر بات نئی معلوم پڑے، مجھے اس کا بہت زیادہ شوق ہے۔ اتنا شوق مجھے کھانے پینے کا بھی نہیں ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی شیطان جو ہے ڈائریکٹ انسان اللہ سے پناہ مانگے تو اب خود اللہ اس سے مقابلہ کر لیں گے۔ مقابلہ مطلب بھائی اللہ کے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ بات سمجھ گئے؟ کتنا بھی پاورفل شیطان رہن دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا شروع کرو، وہ برف کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ بولو کیا ہوگا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شیطان نے پریشان کیا تھا۔ معراج کے موقع پر بڑا بھوت آپ کے سامنے آ گیا تو اللہ نے کہا میرے محبوب یہ پڑھیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ حضور نے پڑھا، وہ ختم ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور نماز پڑھے تھے تہجد کی، تو شیطان آپ کی تہجد خراب کرنے کے واسطے آیا، سامنے آ گیا۔ حضور نماز سے فارغ ہے، اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر جو ہے اس کو باندھ دیا، اور دل میں یہ خیال کیا کہ صبح لوگوں کو دکھاؤں گا کہ شیطان میری نماز خراب کرنے آیا تھا۔ لیکن حضور نے کہا میرے بھائی سلیمان کی دعا مجھے یاد آئی کہ میرے بعد اللہ ایسی حکومت کسی کو نہ دے جو حکومت سلیمان علیہ السلام کی جنات پر تھی، شیاطین پر تھی، انسانوں پر تھی۔ تو آپ نے کہا میرے بھائی سلیمان کی دعا کی طرف سے میں نے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ مدینہ کے لوگ اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اب مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو چنتا مت کرو، تم اس کو دیکھ نہیں سکتے نا، وہ بھی ہم کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ وہ اگر تم کو تنگ کریں گا، تم خالی یہ پڑھو ہماری غیبی لشکر تمہارے ساتھ میں رہے گا۔ بات سمجھ گیا؟ ابھی کل ہی کی بات، ایک جین بڑا زور لگا رہا تھا، اتنا زور کہ جس کی حد نہیں۔ اللہ کی پناہ 24 گھنٹہ بچے کو پریشان کر رہا ہے، 24 گھنٹہ مصلی بیٹھ کے کہہ رہا، قرآن میرے سامنے ہے، جا ہی نہیں رہا بچے کے پاس سے۔ جب قرآن پاک کی مخصوص آیتیں پڑھنا شروع کی گئی، تعوذ کو بار بار پڑھا گیا، اعوذ باللہ، کل کی بات میرا خود واقعہ سنا رہا ہوں میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کم سے کم 15 مرتبہ اس کو پڑھا گیا، اور مختلف قرآن پاک کی مختلف آیتیں۔ تو چیخنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، سب سے معافیا مانگ رہا ہے، اب میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ زور ختم ہو گیا؟ چیخنا چلانا بند؟ کہ نہیں، یہ قرآن کی آیتوں نے اور اعوذ باللہ نے میرا دم ختم کر دیا، وعدہ لے کے بھاگ گیا، اب دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ بات سمجھ گئے؟ اتنی طاقت ہے قرآن پاک کی آیتوں کے اندر۔ لیکن دیکھو زندگی میں یاد رکھو، دیکھو ڈرنا چھوڑ دو، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ دیکھو موت تو آنا ہے، بات سمجھ گئے؟ جب تک ہم دل سے ڈر نہیں نکالیں گے اللہ کے ذات کے علاوہ، تب تک ہم پہ حالات آتے رہیں گے، اس بات کو سمجھ لو۔ دیکھو صرف 2 منٹ کا کھیل ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے بولو؟ اس میں بہت ہمت لگتی ہے، کیا لگتی ہے بولو؟
وہ چیخیں گا، چلائیں گا، کودیں گا، ہاتھ، اس میں ہمت بہت لگتی ہے۔ اور اگر آپ کا اللہ کے ذات پہ یقین ہے تو انشاءاللہ الرحمن 2 منٹ میں پورا کھیل ختم ہو جائے گا۔ کیا ہونا بولو؟ یقین اللہ کے ذات۔ دیکھو صرف ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے صرف بھائی اللہ سے ڈرنا ہے۔ موت آنا ہے، چلو کیسی بھی آئیں گے، ایک دن موت آنا ہے، بس سمجھ گئے نا۔ تاریخ و جنات و شیاطین میں لکھا ہے کہ وہ خود انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ کون؟ جنات و شیاطین۔ قرآن کی ایک آیت ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، سورہ جن کے اندر ہے کہ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اس سے پہلے جنات انسانوں سے ڈرتے تھے، تو جنات نے اپنے دنیا میں جا کر کہا کہ بھائی اب تو ہم کو لگتا ہے کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں۔ ایسا دور تھا۔ آج بھی شیاطین جنات انسان سے ڈرتے ہیں، آج بھی نیک بندوں سے بہت ڈرتے ہیں، ٹک نہیں پاتے، بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں یہ کہاں سے وسوسے آگے سبھی لوگوں کے دلوں کے اندر شیطان ہے، جن بہت ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ڈر ہی اس کو طاقت پہنچاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ڈر ہی اس کو، ہاں۔ تو بزرگان دین اگر کیسا بھی جادو ہو، سحر ہو، اثرات ہو، بیماری ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھو، جب ایک گولی کے اندر شفا ہو سکتی ہے تو کیا اللہ کے نام میں شفا نہیں ہو سکتی ہے کیا؟ مجھے بتاؤ نا سب مل کر۔ یقین کی ضرورت ہے، بولو کائے کی ضرورت ہے؟ یقین کی۔ تو اللہ کہتے ہیں چنتا مت کرو، تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ تم اور وہ ہم کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ بس سمجھ گئے؟ تو بزرگان دین یہ ہم نے اب طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ الرحمن ہم ہمیشہ قرآن پاک کی یہ آیت کون سی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں گے۔ تو تلاوت قرآن کریم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اس کو پڑھا ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ کیا بولو؟ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو قرآن کی تلاوت سے پہلے پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ اور جو ایسے دور کے اندر سنت کو زندہ کرے گا جہاں پر سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب بولو عطا فرمائیں گے۔ اور آج کا دور تو وہ دور ہے بزرگان دین کی جہاں پر لوگ سنتوں کو مٹا رہے ہیں یا سنتوں پر عمل کرنے پر شرما رہے ہیں۔ دو ہی چیزیں ہیں، بات سمجھ کے۔ سنتوں پر عمل کرنے یا تو شرما رہے ہیں یا سنتوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زیادہ دیر اور دور کی بات نہیں، دیکھو آپ خود لوگ سنتوں کو اپنانے شرما رہے ہیں، بات سمجھ گئے؟ تو یہ ایسا دور آ چکا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اپنی محبوب کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، بات سمجھ گئے؟ نماز میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف پہلی رکعت میں پڑھنا چاہیے۔ بولو کون سی میں پڑھنا؟ ہاں، باقی دیگر رکعتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، بس سمجھ گئے نا؟ بھئی اب سنت 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، پہلے پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہے نا؟ پھر دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں آپ نے قرات بھی کرنا ہے، تنہائی میں اکیلے میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، بس سمجھ گئے نا؟ تلاوت قرآن نماز میں ہو یا خارج نماز، دونوں صورتوں میں تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، مگر ایک دفعہ پڑھ لیا تو آگے جتنا پڑھتا رہے ایک تعوذ کافی ہے۔ البتہ تلاوت کے درمیان
کسی دوسرے کام کے اندر مشغول ہو گیا، پھر تلاوت شروع کرنا ہے جہاں چھوڑا تھا، تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولو پڑھنا ضروری ہے۔ مسئلہ، تلاوت قرآن کے علاوہ کسی دوسرے کلام یا کتاب پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں۔ بھئی آپ کوئی دینی کتاب پڑھ رہے ہیں، ہے نا، تب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت، پڑھ لیے تو بہتر، نہ پڑھے تو گنہگار بھی بولو۔ البتہ صرف بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے، جیسا بھی ہم حدیث پڑھتے ہیں نا عصر میں، تو کیا پڑھتے بولو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھتے ہیں نا کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ البتہ مختلف اعمال اور حالات میں تعوذ کی تعلیم حدیث میں منقول ہے۔ مثلا جب کسی کو غصہ آ جائے تو کیا پڑھے بولو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے غصہ شیطان کے اثر سے پیدا ہوتا ہے، شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے، غصہ آنے کے بعد انسان بولو گرم ہو جاتا ہے۔ یہ گرمی کہاں سے آتی ہے؟ یہ شیطان کے اثر سے آتی ہے۔ وہ خون میں دوڑیں گا تو غصہ آئیں گا، اور غصہ بولو گرم کہ ٹھنڈا؟ گرم ہوتا ہے، انسان بڑھاتا ہے، جی بہت کچھ انسان غصے کے اندر بول دیتا ہے۔ جب غصہ آ جائے تو بزرگان دین یہ پڑھنا ضروری ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے آپ کا غصہ ایک دم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب آپ یہ پڑھیں گے تو شیطان آپ سے بھاگ جائیں گا۔ نیز حدیث میں ہے کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا بھی مستحب ہے۔ اس آیت میں واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایسی قوت نہیں دی کہ وہ کسی بھی انسان کو برائی پر مجبور وہ بے اختیار کر دے۔ انسان خود اپنے اختیار و قدرت کو غفلت یا کسی غرض نفسانی سے استعمال نہ کرے تو یہ اس کا قصور ہے۔ اس نے فرمایا جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے احوال و اعمال میں اپنی قوتی ارادی کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہی ہر خیر کے توفیق دینے والا ہے اور ہر شر سے بچانے والا ہے۔ ایسے لوگوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا۔ بات سمجھ گئے نا؟ ہاں جو اپنے اغراض نفسانی کے سبب شیطان سے ہی دوستی کرتے ہیں، بے اللہ نے کہا نا جو اپنے نفس کی خواہشات پر چلیں گا وہ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ کبھی بھی ہماری مدد نہیں آئیں گی، اور جو نفس کے خواہشات پر نہیں چلیں گا اس کے ساتھ ہمیشہ ہماری مدد رہیں گی۔ بات سمجھ گئے؟ تو جو انسان نفس کے خواہشات کے تابع ہوتا ہے تو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، اسی کی باتوں کو پسند کرتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا بھائی چھوڑ دے فلاں بچی کو، وہ شادی شدہ ہو چکی ہے، کیوں اس کے چکر میں پھنسا ہے؟ تو یہ نفسانی خواہشات، نہیں میں تو اس کو اپناؤں گا، حالانکہ بچے کی شادی ہو چکی ہے اور بیوقوف بچی بھی کہتی ہے میں اسی کو اپناؤں گی۔ یہ نفسانی خواہشات، شیطان ادھر بھی کشش ڈالتا ہے ادھر بھی کشش ڈالتا ہے۔ جب حقیقت ملتے ہیں نا تب دونوں کے اندر پھر نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ شیطانی دوستی تو کیا ہوتا ہے، انسان بھی اور ادھر بھی شیطانی ہی کی باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ نکاح ہو گیا حلال طریقے سے، اب رہنا چاہیے نا اچھے سے، لیکن وہ عادت ختم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے کہ کسی خیر کی طرف نہیں جانے دیتا اور وہ ہر برائی میں آگے آگے ہوتے ہیں۔ یہی مضمون سورہ ہجر کی آیت کا ہے
جس میں شیطان کے دعوے کے مقابلے میں خود اللہ پاک نے جواب دیا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا تسلط نہیں ہو سکتا، ہاں اس پر تیرا تسلط ہوگا جو خود ہی گمراہ ہے اور تیرا اتباع کرنے والا ہے۔ شیطان کا تسلط انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ذات پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، ان پر کبھی بھی شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے بزرگان دین کہ ہمیں یقین اور ایمان صرف اللہ کی ذات پہ رکھنا چاہیے، ڈر اور خوف صرف اللہ کی ذات سے و مخلوق سے نہ ہو۔ جو انسان رب سے ڈرتا ہے تو ساری خدائی اس سے ڈرتی ہے، اور جو سارے انسانوں سے ڈرتا ہے پھر اللہ بھی اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات عالی کا مکمل یقین نصیب فرمائے، شیاطین کے شرور سے ہم اور پورے حاضرین مجلس اور پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔